کوئٹہ کے اندر لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز بنانے والا گروہ جو پکڑا گیا تھا اس کو 3 سال کی سزا ہوئی تھی، لیکن اب وہ جو مرکزی ملزمان تھے دونوں کو بری کر دیا ہے عدالت نے۔ اس پر تفصیلات سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ کوئٹہ کے اندر کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی بیچاری کو 2 لڑکے کمرے میں لے کر گئے اور انہوں نے اس بیچاری کی ویڈیو بنائی۔ اس کے بعد جب پولیس تک یہ بات پہنچی اور پولیس نے ان لڑکوں کو اریسٹ کیا تو ان کے جو موبائل فونز تھے ان میں سے بے شمار لڑکیوں کی ویسی ہی ویڈیوز برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کو زیر عدالت سے جناب 3 سال کی سزا دی گئی تھی۔ ان کو ویسے بھی اب بری ہونا تو چلے، اب یہ جو ہوا اس سے پہلے بھی یہ 3 سال کی کون سی سزا ہوتی ہے؟ جتنا بڑا انہوں نے جرم کیا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک جو ہے یہ جناب اسلام کی اکثریت یہاں پہ پائی جاتی ہے، اور چاہے ہم نے جس بھی طرح کے قوانین رکھے ہوں لیکن بظاہر ہمارا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جناب اسلامک قوانین اپلائی کر رکھے ہیں اس کنٹری کے اندر۔ تو چلیں آج کے دور میں اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں آ جاتی ہے، تو آپ کسی کو سنسار جیسی سزا جو ہے وہ نہیں دے سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بالکل ہی جناب 3 سال کی سزا دیں کسی کو اور وہ بھی بعد میں جناب اوپر کی عدالت میں جا کر وہ بری ہو جائے وہ ملزمان۔ ان ججز بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں، بہن بیٹیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو ان کو کم از کم یہ باتیں سوچنی ہی چاہیے کہ آپ سوسائٹی میں کرمنلز کو کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو لوگ آج بری ہو گئے اب وہ کیا باہر جا کر جناب حاجی نمازی بن جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جناب مسجد ہوں گے اور 5 وقت وہ جا کر لوگوں کو نمازیں پڑھانا شروع کر دیں گے؟ وہ جناب درس نظامی جا کر پڑھنا شروع کر دیں گے کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا، وہ اتنے متاثر ہو جائیں گے اس چیز سے؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آپ تو اور بیچاری نہ جانے کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب بہن بیٹیوں والے ہیں، سب کی عزتیں ہیں، اللہ سب کی بہن بیٹیوں کو ایسے شیطانوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اسی طرح سے معاشرے میں جو برائیاں پھیلتی ہیں ان کو اسی طرح سے بڑھاوا ملتا ہے۔ جو پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو سزائیں نہیں دی جاتی، جب ان کو جناب اتنی کم سزائیں دی جاتی ہیں اور 2-4 مہینوں بعد اوپر کی عدالتیں جا کر بالکل بری کر دیں ان کو، تو پھر اس کو تو جناب اس کا تو جو تھوڑا بہت ڈر ہوا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ اس کو پتہ نہیں کچھ نہیں ہونا۔ تو پاکستان جیسے ملک کے اندر ویسے بھی جو ہے یہ کرائمز بہت زیادہ حد تک ہیں لیکن رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن جو بیچارے لوگ پھر رپورٹ کرتے بھی ہیں، جب ان کو اس طرح کا قانونی نظام اور اس طرح کی عدلیہ اگر مہیا ہوگی تو پھر ٹھیک کرتے ہیں وہ لوگ۔ میں تو کہتا ہوں کہ بالکل صحیح کرتے ہیں وہ لوگ جو پھر نہیں جاتے ان کے پاس، اور ٹھیک ہے پھر وہ اپنے زور بازو سے اپنا انتقام لے لیتے ہیں پھر ایسے لوگوں سے، اور کیا بھی کیا جائے گا پھر کیا ایک عام آدمی کے لیے آپ نے کون سا راستہ چھوڑا اس ملک کے اندر کہ ٹھیک ہے جی کوئی اتنا بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، ایسے گھٹیا قسم کے جو لوگ ہیں جن کو انسان کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ انسان جب تک وہ انسانیت اس کے اندر ہے، جب تک اس نے جناب اپنی اچھائی کو اپنی برائی پر حاوی کر رکھا ہے تب تک وہ انسان ہے۔ جب وہ اپنے راستے سے ہٹتا ہے انسان، جب جو بھی اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار شریعت کے ذریعے دیا ہے ہر دور میں، جب بھی انسان اس راستے سے ہٹا ہے تو انسان تو پھر اس قدر ظالم ہے کہ جانوروں کی بھی جو ہے وہ اس کے آگے چھٹی ہو جاتی ہے۔ انسان جتنی ظالم چیز پھر کوئی نہیں ہوتی، اور آپ جناب ایسے ظالموں کو جب اس طرح کی آزادی دے دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشرے میں جناب مظلوموں میں اضافہ ہوگا یا ان میں کوئی کمی آئے گی، اور اسی طرح سے ظالموں کو اور زیادہ بڑھاوا ملے گا، یا وہ جناب پھر کوئی ڈریں گے اور کرائم کم ہوں گے؟ اسلامک طور پر سے اگر آپ دیکھیے تو اسی لیے ہر جرم کی ایسی سخت سزائیں ہیں کہ اگر وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں تو معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ کرائم رپورٹس 0 ہو جائیں گی، معاشرے میں کرائم نہیں رہے گا۔ پھر اگر ہم اسلامک قوانین جو ہیں وہ نافذ کر دیں، کوئی چوری کرتا ہے جناب اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن اس کے لیے شرائط بھی ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل جناب جان کی کسی کو پڑ گئی تھی، اتنا کوئی بھوک سے مر رہا تھا اس نے چوری کر دی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔
جس کو کوئی مجبوری نہیں تھی، جس کی کوئی اتنی جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے قانون کے سامنے کہ جناب یہ بندہ کھاتا بھی تھا، یہ روزی رزق کما سکتا ہے، یا اس پہ ویسے حالات نہیں ہیں، یا اتنی بے روزگاری نہیں تھی کہ یہ جناب مرنے والا تھا اور اس لیے اس نے یہ کام ڈال دیا، جب وہ ثابت ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہاتھ کاٹنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ جو اس طرح کے کرائمز ہیں کہ یہ گھٹیا باتیں، یہ جو گھٹیا لوگ ہیں اور یہ جو گھٹیا قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو پھر اسلام میں اگر آپ کی سنسار کے علاوہ کون سی سزا ہوگی؟ پھر وہی ہوتی ہے، اگر تو کوئی کسی پہ جھوٹی تہمت لگاتا ہے تو اس پہ پھر رسی کوڑے ہیں، لیکن اگر جناب یہ جو زنا بالجبر ہے اس کی تو بہت بڑی سزائیں ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پھر خاص کر کے یہ تو اس سے بھی 2 قدم آگے ہیں، یہ تو اس کے بعد جناب وہ وائرل بھی کرتے ہیں اور ان بیچاریوں کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے، ایسی بچیوں کو۔ پھر آپ نے کراچی کی اگر آپ رپورٹس پڑھ لیں تو وہاں پہ اتنے کرائمز جو ہوئے تھے، وہ انہوں نے اسکول کالجز کی ینگ بچیوں کو جناب آئس کے نشے پہ لگایا، اور اس کے بعد جب ان کے پاس پھر گھر والوں نے سختیاں کرنا شروع کی، ان کی پاکٹ منی نہیں ملتی تھی انہیں، تو وہ جناب پھر ان کے کہنے سے کسی بھی حد تک چلی جاتی تھی، وہ جناب جاسوسی تک کرتی رہی ریاست پاکستان کے خلاف، اور وہ استعمال ہوتی رہی ایسے کریمنلز کے ہاتھوں میں۔ تو یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو اگر آپ لگام نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ ایسا بالکل کوئی نہ سمجھے، کوئی جج ہے یا کوئی بھی دنیا میں کوئی پولیٹیشین ہے یا جو بھی ہے، اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ جی کہ یہ کوئی غریب کی بہن بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا تو میرا تو اس میں کچھ نہیں، تو وہ بہت ہی غلط سوچ رہا ہے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ اگر آپ نے مجرموں کو اس طرح سے آزاد چھوڑ دیا تو جناب کسی کی بہن بیٹی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ جج صاحب کی بیٹی ہے، کسی بہن بیٹی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ جناب کسی ادارے کی میں کام کرنے والے کسی کی بیٹی ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا اس کے ماتھے پہ۔ تو ہر کسی کو جناب یہ چیز سوچنی چاہیے کہ آج اگر ہم دوسروں پہ جو ظلم ہوا ان کی تلافی تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو سزائیں بنتی تھی ایسے حرام خوروں پہ ان کو ہم نے وہ سزائیں بھی نہیں دی اور ان کو بری کر دیا کہ جناب ثبوت نہیں ہے۔ ایک بندے کے موبائل سے جناب ویڈیوز برآمد ہو جاتی ہیں جو اس نے موبائل کے کیمرہ سے بنائی ہوئی ہیں، اور کون سا ثبوت آپ کو چاہیے؟ جج صاحب کو وہ بلا لیتے پھر ادھر، یہی ثبوت ہی، باقی پھر بچ گیا تھا، ویڈیو سے بڑھ کے کون سا ثبوت ہوتا ہے دنیا۔ تو بہرحال کیا بندہ کہے کہ اس ملک کا کوئی حال نہیں ہے۔ شروع سے یہی کہتا رہا ہوں، ہم لوگ ایویں جناب اداروں کو گالیاں بکتے پھرتے ہیں، ایویں جناب سیاستدانوں کو گالیاں بکتے پھرتے ہیں۔ اس ملک میں ہر بندہ حسب توفیق ظالم ہے، جس کو جتنی استطاعت ملتی ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی وہ اتنا ہی کام کرے گا نا۔ اب مجھے اگر اللہ نے جگر ہی نہیں دیا کہ میں جا کے کسی کو جناب کسی کا سر پھاڑ دوں تو میں کیسے پھاڑ سکتا ہوں، لیکن اگر میرے میں اتنی ہمت آ گئی تو پھر میں تو جا کے پھاڑ دوں گا۔ ہمارے ملک کی جناب اکثریت کا یہی اس وقت عالم ہے کہ جس سے جو جرم ہو پاتا ہے، جس کے پاس جو جرم کرنے کی طاقت ہے وہ اس سے کم نہیں رہتا، پھر وہ کر دیتا ہے، وہ کام اس نے ڈالنا ہے پھر جس کی اس کے اندر طاقت موجود ہو۔ تو سوچنے کا مقام ہے جی ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی، ہماری عدلیہ کے لیے بھی، ہمارے اداروں کے لیے بھی۔ پھر جب پولیس ایسے ملزموں کو انکاؤنٹر کر کے پھڑکا دیتی ہے نا، تب ان ججز کو سب سے زیادہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اس چیز سے جی کہ وہ جی یہ پولیس کلنگ ہے، یہ کوئی پولیس مقابلہ نہیں تھا جی، انہوں نے جناب انکاؤنٹر کی تو بالکل ٹھیک کیا، پھر کیا کریں؟ وہ آپ جیسے ججز کے آگے جا کے ان کو پیش کریں جو جناب ان کو بری کر دیں گے یا سزا دیں گے تو 3 سال کی سزا دیں گے، حد ہے۔